اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ بلال احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں صفات حروف۔ انشاءاللہ آج کے اس کلاس کے اندر ہم صفات عارضہ کا بیان پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، ایک تھی صفات لازمہ اور دوسری تھی صفات عارضہ۔ صفات لازمہ وہ صفات تھیں کہ اگر وہ صفات حروف کے اندر نہ پائی جائے، یعنی ان کو حروف کے اندر ادا نہ کیا جائے، تو اس سے وہ حروف صحیح طور پر ادا نہیں ہوتے، جس سے قرآن پاک کے اندر ہم بہت سی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ غلطیاں پھر حرام ہوتی ہیں۔ یہ صفات لازمہ تھیں کہ جو حروف کے اندر جن کا پایا جانا لازمی ہے۔ پھر اس کے اندر ہم نے مزید دو قسمیں پڑھی تھیں۔ ایک کو ہم نے پڑھا تھا صفات لازمہ متضادہ اور دوسری تھی صفات لازمہ غیر متضادہ، کہ وہ صفات جن کی متضاد ہیں یعنی اپوزٹ ہیں وہ بھی ہم نے پڑھی، اور پھر وہ صفات پڑھی تھی کہ جن کی اپوزٹ نہیں ہیں، وہ بھی 7 صفات تھیں، وہ ہم نے پڑھی۔ تو صفات لازمہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب صفات عارضہ جو دوسری قسم تھی صفات کی، وہ آج سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو صفات عارضہ کون سی ہوتی ہیں وہ آج ہم شروع کریں گے، یعنی کہ وہ صفات جو عارضی طور پر حروف کے اندر ہوتی ہیں۔ اور وہ کون سی ہیں؟ صفات عارضہ جو حروف میں کبھی ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور یہ صفات تمام حروف میں نہیں بلکہ بعض میں ہوتی ہیں۔ جن حروف کی ادائیگی میں یہ صفات ادا نہ ہوں گی وہ حروف تو صحیح ہوں گے، البتہ ان کی تحسین میں کمی آئے گی۔ جیسے را مفتوح ہو تو پر اور مکسور ہو تو باریک پڑھی جاتی ہے۔ مثلا را مفتوح سے مراد وہ را کہ جس کے اوپر زبر ہو، اس کو مفتوح بولتے ہیں، یعنی کہ اس کو اس وقت موٹا پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر را کے اوپر پیش ہو تو اس وقت بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں، اور جب را کے نیچے زیر ہو تو اس وقت را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں، یعنی کہ موٹا پڑھنا حروف کو اور باریک پڑھنا، یہ صفات عارضہ میں سے ہیں۔ تو اگر یہ صفات آپ نے حروف کے اندر نہیں ادا کی، یعنی حروف موٹے پڑھے جا رہے تھے لیکن آپ نے ان کو موٹا نہیں پڑھا، یا باریک پڑھے جا رہے تھے تو آپ نے باریک نہیں کیا، تو اس سے ہوگا کیا کہ وہ حروف تو صحیح ہوں گے لیکن ان کی تحسین، ان کی زینت، ان کے حسن میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ صفات عارضہ وہ صفات ہوں گی کہ جن سے حروف تو صحیح ہوں گے لیکن اس کی خوبصورتی میں، حسن میں کمی واقع ہو جائے گی۔ لیکن ایسی صفات کی غلطیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ اب صفات عارضہ 17 ہیں جو مختلف حالتوں میں مختلف حروف میں پائی جاتی ہیں، اور یہ 8 حروف او یرمولانی ہیں، یعنی کہ صفات عارضہ جو ہیں یہ 8 حروف کے اندر صرف پائی جاتی ہیں، اور وہ یہ ہیں جن کا مجموعہ یہ لکھا ہوا ہے او یرمولانی، یعنی حمزہ، واو، یا، را، میم، لام، الف، نون، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ تو یہ 8 حروف ہیں کہ جن حروف کے اندر صفات عارضہ پائی جائیں گی۔ اب ہم آگے صفات کی قسمیں پڑھتے ہیں کہ کتنی قسمیں ہیں صفات عارضہ کی اور کون کون سی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ صفات عارضہ 17 ہیں، اور ان میں سے پہلی جو صفت ہے وہ ترقیق کی ہے، یعنی کہ حروف کو باریک پڑھنا۔ تو یہ پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد تفخیم ہے، یعنی حروف کو موٹا پڑھنا، پر پڑھنا،
یہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو تھوڑا ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی آپ یہاں پر حروف کے اندر جو صفات عارضہ ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ کون کون سی ہیں، یعنی کہ جب حروف کو موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے تو وہ صفات عارضہ میں سے صفات ہوں گی۔ آگے ہے ابدال یعنی بدلنا، یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تسہیل، تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت، یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اثبات، حرف کو باقی رکھنا۔ حذف، حرف کو ختم کرنا۔ مدہ، مد کرنا، جتنی بھی مدیں ہیں وہ جب ہم کسی کو زیادہ لمبا کر دیتے ہیں کسی کو نہیں زیادہ لمبا کرتے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں۔ امالہ یعنی کہ فتحہ کو کسرہ اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا۔ فتحہ کو کسرہ سے مراد زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا، یہ بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی آپ ان کی تعریف اور ان کے نام یاد رکھ لیں۔ لین کا مطلب ہوتا ہے مد کی طرح نرمی کرنا، یعنی کہ جس طرح مد ہم کرتے ہیں اسی طرح لین کے اندر بھی مد رہتی ہے لیکن نرمی ہوتی ہے، اور وہ مد کہاں ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ غنہ یعنی کہ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنا، یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں، 10ویں صفت ہے۔ اس کے بعد نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں، یہ بھی صفات عارضہ میں سے آتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے اوپر زور دے رہے ہوتے ہیں، تو حالانکہ یہ صفات عارضہ میں سے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے اوپر زور نہیں دینا چاہیے، اچھا ہے کہ ان کے اوپر بھی زور دیں، لیکن صفات لازمہ جو اس سے ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ بہت ضروری تھیں۔ یہ صفات عارضہ ہیں، ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے، لیکن ان میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ حروف ادا تو ہو جائیں گے لیکن ان کی خوبصورتی میں کمی واقع ہو جائے گی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اگلی صفت ہے اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں جو پہلی صفت ہے وہ اظہار ہے۔ یہ صفات بھی حروف کے اندر ہم نے لازمی کرنی ہے، ان کو عارضی سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صفات عارضہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ صفات نہیں پڑھی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ ان صفات کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ یہ عارضی ہیں لیکن ان کا سیکھنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، لازم ہے۔ اظہار کا مطلب ہے حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات پڑھنا، یعنی کہ تمام صفات کے ساتھ اس حرف کو اس کے مخرج سے پڑھنا، یہ اظہار ہے، بغیر غنہ کے پڑھنا۔ وہ انشاءاللہ اظہار کب ہوتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ ادغام یعنی کہ ملا دینا، قلب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، یہ ساری صفات ہم انشاءاللہ آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ کرنا یا بین الاظہار والادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت، یعنی نہ تو اظہار ہوگا نہ ہی ادغام ہوگا بلکہ ان کی درمیانی حالت۔ اس کے بعد میم ساکن کے قاعدے، یہ بھی صفات عارضہ میں سے ہیں۔ ان میں سے پہلی ہے ادغام شفوی، یعنی کہ میم کو میم میں مدغم کرنا، ایک میم کو دوسرے میم کے اندر مرج کر دینا، ملا دینا، یہ ادغام شفوی کہلاتا ہے۔ اخفاء شفوی کا مطلب ہوتا ہے میم کے بعد با ہو تو میم کو پوشیدہ کر کے پڑھنا، یہ اخفاء شفوی ہے۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ۔ شفوی یہ میم ساکن کے قاعدے میں اس لیے بار بار آ رہا ہے کہ میم کیونکہ ہونٹوں سے پڑھا جاتا ہے اور ہونٹوں کو شفتین بولتے ہیں، اور وہاں سے ہی شفوی یعنی کہ میم کیونکہ ہونٹوں سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے یہ میم کے جو قاعدے ہوں گے وہاں پر شفوی آپ کو نظر آئے گا۔ آخری ہے اظہار شفوی، یعنی کہ میم کے بعد نہ میم ہو نہ با اور نہ الف، بلکہ باقی 26 حروف میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، وہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ قاعدے ہم آگے جا کر پڑھتے ہیں۔ اب نیکسٹ کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے باقاعدہ شروع کریں گے۔ آج ہم نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں
اور نون ساکن سے کیا مراد ہے اور تنوین سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے نون ساکن کیا ہوتا ہے اور تنوین کیا ہوتا ہے۔ یہاں نیچے دیکھیں کہ نون ساکن سے مراد وہ نون ہے کہ جس کے اوپر جزم ہو، یعنی کہ سکون کا سائن ہو۔ اس کو سکون بھی بولتے ہیں اور جزم بھی۔ تو جب نون کے اوپر سکون آ جاتا ہے یعنی کہ جزم آ جاتی ہے تو اس وقت اس نون کو نون ساکن بولتے ہیں۔ اگر اوورآل دیکھا جائے تو کسی بھی حرف کے اوپر جب جزم آئے گی تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا۔ جیسے یہاں پر نون کے اوپر جزم ہے تو اس کو بولیں گے نون ساکن۔ اسی طریقے سے اگر با کے اوپر جزم آتی ہے تو ہم بولیں گے با ساکن، تا کے اوپر جزم آتی ہے تو بولیں گے تا ساکن۔ اسی طریقے سے سارے باقی حروف۔ لیکن اگر الف کے اوپر جزم آئے گی تو وہ الف ساکن نہیں ہوگا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا۔ الف کے بارے میں یہ ہے کہ الف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی حرکت نہیں ہوتی، یعنی زبر زیر پیش یا جزم، تو اس وقت وہ ساکن ہوتا ہے۔ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ باقی حروف جو ہیں ان کے اوپر جب جزم آئے گی وہ تب ساکن ہوں گے، لیکن الف کے اوپر جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو الف اس وقت بھی ساکن رہے گا، لیکن جب الف کے اوپر جزم آئے گی تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے نون تنوین۔ نون تنوین بولتے ہیں دو پیش دو زبر دو زیر، دو زبر دو زیر تو دو پیش کو تنوین بولتے ہیں۔ نون تنوین اس لیے بولتے ہیں کہ جب ہم اس کے اگر ڈیٹیل میں جائیں تو دو زبر دیکھیں، علی من لکھا ہوا ہے دو زبر کے ساتھ، اگر ہم اس میں سے ایک زبر ختم کرتے ہیں تو وہ نون میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو بولیں علی من یعنی اس نون کے ساتھ، تو یعنی کہ ایک زبر، اب یہاں دیکھیں میم کے اوپر پیچھے دو زبریں تھی، تو جب ایک زبر ختم ہوئی وہ کنورٹ ہو گیا نون کے اندر، تو پھر علی من آپ چاہے اس طرح دو زبر کے ساتھ لکھیں یا پھر اس طرح لکھیں، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو نون تنوین بولتے ہیں کہ یعنی کہ جب اس کے آخر میں بھی نون کی آواز آتی ہے تو وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ اگر ایک تنوین کو ہم ہٹائیں تو وہ تنوین نون کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور وہ علی من ایسے بن جائے گا۔ اسی طریقے سے رحیمون دو پیش ہیں، اور دو پیش میں سے ایک پیش کو جب ہم حذف کریں گے، نکالیں گے، گرا دیں گے تو رحیمون یعنی کہ اس کے بدلے میں نون آ جائے گا اور پھر ہوگا رحیمون۔ چاہے آپ رحیمون دو پیش کے ساتھ ایسے پڑھیں یا پھر ایسے، رحیم دونوں طرح ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہاں تو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ نون آ جاتا ہے، ادروائز دو پیش کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دو پیش میں سے جب ایک پیش ختم ہوگی تو یا دونوں پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو آخر میں نون کی آواز آئے گی، اگر ایک پیش ہٹا دیں گے تو پھر اس کے بدلے میں نون ہمیں لکھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے دو زیر ہیں، بیتن، جب ایک زیر ہٹائیں گے تو بیتن ایسے بن جائے گی، یہ زیر نون میں کنورٹ ہو جائے گی، تو تا کے نیچے ایک زیر آ جائے گی، بیتن ایسے بھی یا پھر بیتن ایسے۔ تو یہ دیکھیں یہ نون آ گیا زیر زبر اور پیش کو ہٹانے کے ساتھ، تو اس وجہ سے اس کو نون تنوین بولتے ہیں، ادروائز دو زبر دو زیر دو پیش کو ذہن میں رکھے تنوین بولتے ہیں۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ جہاں کہیں بھی نون ساکن آئے یا دو زبر دو زیر دو پیش آئے تو وہاں پر ہم نے یہ چار قاعدے ہیں، تو ان میں سے کوئی قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو پہلا اس میں سے نون ساکن اور نون تنوین کے چار قاعدے ہیں، جن میں سے پہلا ہے اظہار یعنی کہ ظاہر کر کے پڑھنا، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ دوسرا ہے ادغام یعنی کہ ملا دینا، مرج کر دینا۔ تیسرا ہے قلب یعنی کہ بدلنا، اور چوتھا ہے اخفا یعنی کہ چھپا کر پڑھنا۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم اظہار کا پڑھیں گے۔ جو پہلا قاعدہ ہے نون ساکن اور نون تنوین کے قاعدوں میں سے، اس کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں تک آپ یاد کر لیں صفات عارضہ کون کون سی ہیں، اور کس طریقے سے اگر صفات عارضہ حروف کے اندر اگر نہیں پڑھی جاتی تو حروف تو پڑھے جائیں گے لیکن ان کی خوبصورتی میں تحسین میں کمی آ جائے گی، لیکن ایسی غلطیوں سے بھی ہم نے بچنا ہے۔
آپ نے صفات لازمہ کے ساتھ ساتھ صفات عارضہ کو بھی ویسے ہی یاد کرنا ہے جیسے صفات لازمہ ہے، لیکن ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے قرآن پاک کے اندر کس قسم کی غلطی کی ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی.